السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ برادران اسلام اور عزیز بھائیوں، پچھلے 8 ہفتوں سے نماز میں کی جانے والی غلطیوں کے تعلق سے بیان چل رہا ہے۔ آج بھی اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے چند اور غلطیاں ہیں جن کی وضاحت کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ان غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ ہے، بہت سارے لوگوں کو جماعت ثانیہ میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ جب کوئی امام قرات کر رہا ہو، سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہو، تو جب وہ سورہ فاتحہ پڑھ لیتا ہے اور والضالین پر پہنچتا ہے تو نہ وہ خود آمین کہتا ہے اور نہ مقتدی کہتے ہیں۔ جماعت سے اگر یہاں جماعت چل رہی ہو، مسجد بھری ہوئی ہے، تو یہاں آمین کہنے والے بھی ہیں، نہ کہنے والے بھی ہوں گے۔ تو جو نہ کہنے والے ہیں واضح نہیں ہو پاتا کون کہہ رہا ہے کون نہیں کہہ رہا ہے، لیکن جماعت ثانیہ میں تو نظر آتا ہے کہ سناٹا رہتا ہے۔ اور ہمارے بر صغیر کی بہت ساری مساجد ہیں جن مساجد میں مکمل سناٹا نظر آتا ہے۔ تو اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے اور ہمارے ائمہ کے اقوال کیا ہیں؟ بعض ائمہ اس بات کے قائل ہیں کہ امام آمین جہرن نہیں کہے گا بلکہ مقتدی جہرن کہیں گے، اور بعض ائمہ قائل ہیں کہ امام بھی جہرن آمین کہے گا اور مقتدی بھی جہرن آمین کہیں گے، اور بعض ائمہ اس بات کے قائل ہیں کہ مقتدی سرن آمین کہیں گے اور امام بھی سرن آمین کہے۔ تو یہ چند اقوال ہیں جو ہمارے ائمہ سے منقول ہے۔ اب اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث آتی ہیں آپ ان پر غور کر لیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرفوع روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں: اذا قال الامام والضالین فقولوا آمین فإنه من وافق تأمینه تأمین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں جب امام والضالین کہے فقولوا آمین تو تم لوگ آمین کہو، اس لیے کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے تو اس کی سابقہ گناہیں معاف کر دی جاتی ہیں۔ اس حدیث پر آپ غور کریں، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں جب امام والضالین کہے تو تمہیں آمین کہنا چاہیے۔ اب یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے کہہ رہے ہیں کہ جب امام والضالین پڑھے تو تمہیں آمین کہنا چاہیے۔ اب دوسری روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من قراءۃ ام القرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سورہ فاتحہ سے فارغ ہوتے رفع صوتہ وقال آمین، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہتے تھے۔ یہ سنن ابو داؤد اور ابن ماجہ کی روایت ہے، صحیح ابن حبان میں ہے، مستدرک حاکم میں ہے، سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں علامہ البانی نے کہا کہ یہ اس کی سند صحیح ہے۔ اب اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امامت کراتے تھے اور آپ آمین بولتے تھے۔ آپ کی آمین سن کر جو مقتدی ہوتے تھے وہ بھی آمین کہتے تھے۔ اس کی دلیل ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے
تو تم بھی آمین کہو۔ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينَهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، اس لیے کہ جس کی آمین فرشتوں کے آمین سے مل گئی اس کے سابقہ گناہیں معاف کر دی جاتی ہیں۔ اب اس حدیث میں صراحت موجود ہے کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ اب امام جب آمین کہے گا تو اس کو سن کر کے مقتدی آمین کہیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام جو آمین کہے گا الفاظ سے کہے گا، تبھی تو مقتدیوں کو سنائی دے گا، اور مقتدی جب آمین کہیں گے تو ایسی صورت میں مسجد میں گونج پیدا ہوگی۔ اسی وجہ سے ایک روایت میں ہے، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حاکم بنے مکہ کے تو ایسی صورت میں ان سے سوال کیا گیا۔ اس روایت میں یہ ہے کہ امن ابن زبیر، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آمین کہی، ومن وراءہ، اور ان کے پیچھے جو مقتدی حضرات تھے انہوں نے بھی آمین کہی، حتی ان للمسجد لجہ، یہاں تک کہ مسجد کے اندر گونج پیدا ہو گئی۔ کس کے ذریعے گونج پیدا ہوئی؟ اسی آمین کے الفاظ کے ذریعے۔ ابھی مغرب کی نماز ہوئی، امام نے والضالین کہی، اس میں آمین کہی گئی۔ اب یہ جو آمین کہی گئی تو کیا اس مسجد میں گونج نہیں پیدا ہوئی؟ اسی کو کہا گیا اس حدیث کے اندر۔ اور نافع بیان کرتے ہیں، کان ابن عمر لا یدعو، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما آمین کہنا نہیں چھوڑتے تھے، وَيَحُضُّهُمْ، اور جو صحابہ کرام ان کے زمانے میں موجود تھے، زندہ تھے، انہیں ابھارتے تھے۔ وَسَمِعْتُ مِنْهُ فِي ذَلِكَ كَثِيرًا، اور میں نے عبداللہ ابن عمر کو یہ بات بیان کرتے ہوئے کئی بار سنا ہے کہ وہ لوگوں کو ابھارتے تھے آمین کہا کرو۔ تو اب اس سلسلے میں ہمیں غور کرنا چاہیے ان احادیث کی روشنی میں، اس کے علاوہ اور بھی احادیث ہیں، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کیا ہمارے بر صغیر کی مسجدوں میں، بہت ساری مسجدیں، ایک دو مسجد نہیں ہے جہاں ہمیں نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا، مکمل سناٹا رہتا ہے، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت نہیں ہو رہی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت، جو احادیث صحیح سندوں سے ثابت ہیں، جو صحیح بخاری وغیرہ کی ہیں، مسلم کی ہیں اور دیگر سنن کی ہیں، کیا ان حدیث کو پس پشت نہیں ڈالا گیا ہے؟ حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بھی ثابت ہے، انہوں نے بھی کہا کہ آمین کہی جائے گی، لیکن ان کے جو ماننے والے ہیں یا ان کے جو مقلدین ہیں وہ کہتے ہیں کہ آمین آہستہ کہیں گے۔ بعض ائمہ کے اقوال میں نے پڑھے کہ آمین اتنی آہستہ سے کہیں گے کہ کم سے کم بازو والے سن لیں، لیکن ہماری مسجدوں کا جو حال ہے بر صغیر کے اندر، وہ تو کسی کو سنائی نہیں دیتا ہے، تو اپنے ائمہ کے، اپنے علماء کے اقوال کے بھی مخالف، اپنے علماء کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو کم سے کم اتنی آواز تو ہونی چاہیے کہ کم سے کم بازو والوں کو سنائی دے۔ اگر اتنی بھی آواز نکالی جائے تو مسجد کے اندر گونج پیدا ہوگی آمین کے الفاظ کے ذریعے سے۔ تو غلطیاں ہوتی ہیں، اسی وجہ سے بہت سارے ائمہ کے اقوال میں سے ایک قول یہ بھی ہمیں ملتا ہے، جیسے امام ابن حزم رحمہ اللہ، وہ تو وجوب کے قائل ہیں، انہوں نے کہا امام بھی آمین کہے گا، مقتدی بھی آمین کہیں گے وجوباً۔ جو ان کے الفاظ ہیں وہ یہ ہے کہ اما قول آمین فإنه كما ذکر یقولہ الامام والمنفرد ندبا وسنتا ویقولہ المأموم فرضا ولا بد۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مقتدی تو فرضاً کہیں گے، فرض ہے، یہ واجب ہونے کے قائل ہیں۔ تو اتنے اقوال ہمارے ائمہ کے پائے جاتے ہیں، ان کے پاس یہی سب دلائل ہیں جن سے وہ استنباط کرتے ہیں۔ اب جو لوگ سرًا آمین کہنے کے قائل ہیں، انہوں نے کہا کہ آمین کا جو لفظ ہے یہ بمعنی استجب، دعائیہ کلمہ ہے، اللہ تعالی ہماری اس دعا کو قبول کر لے۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ دعائیہ جو کلمہ ہے اس کو اپنے جی میں کہنا چاہیے، ان کا اپنا استنباط ہے، اپنے جی میں کہنا چاہیے، کیونکہ یہ دعا ہے۔
دعا جی میں ہوتی ہے، صرف دعا جی میں نہیں ہوتی ہے بلکہ جہرن بھی ہوتی ہے۔ کتنے ہمارے جو انبیاء حضرات ہیں، جو مرسلین ہیں، انہوں نے دعائیں کی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بار دعائیں کی ہیں، وہ جہرن کی ہیں۔ تو میرے بھائیو، صرف دعا دل سے نہیں ہوتی، جہرن بھی ہوتی ہے۔ لہذا سنت یہی ہے کہ آمین کم سے کم الفاظ میں کہنی چاہیے، تاکہ ہمارا عمل سنت کے مطابق ہو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ اسی طریقے سے آمین کے سلسلے میں اور بھی غلطیاں یہ ہیں کہ ابھی امام آمین نہیں کہہ لیتا ہے، اس سے پہلے مقتدی آمین کہنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ امام سے مسابقت ہے، امام سے پہلے عمل ہے۔ تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی امام ولضالین ہی پڑھ رہا ہوتا ہے، بہت ساری مسجدوں میں نماز کا ہمیں موقع ملا، پیچھے سے آواز آتی ہے، اگر پیچھے بچے موجود ہوں، ولضالین پر ہی ابھی پورا نہیں ہوا تبھی سے آمین کہنا شروع کر دیتے ہیں، یہ بھی مخالفت ہے۔ حدیث میں کیا، اذا امن الامام، جب امام آمین کہے فامنوا، تب مقتدیوں کو آمین کہنا چاہیے۔ تو یہاں بھی مخالفت پائی جا رہی ہے، سنت کے مطابق عمل نہیں ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے آمین کے تعلق سے ایک مخالفت یہ بھی ہے کہ اتنا لمبا اس مد کو کھینچ دیا جاتا ہے کہ وہ سوالیہ بن جاتا ہے۔ آمین صرف اتنا ہی مد کرنا چاہیے جتنا کہ مطلوب ہے، آمین۔ اب اس کو بہت زیادہ آپ کریں گے تو وہاں پر سوالیہ جملہ بن گیا، دو حمزہ بن گیا۔ دو حمزہ بننے کا مطلب یہ ہوا، ایک حمزہ ایک مد ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ ہو کہ کیا قبول ہوگی، وہاں سوال بن گیا۔ تو اس ناحیے سے بھی یہ غلطی پائی جاتی ہے آمین کے تعلق سے۔ تو میرے بھائیو، یہ ایک غلطی ہے جس کی نشاندہی کرنے کی میں نے کوشش کی، تاکہ ہم اور آپ متنبہ رہیں کہ اس سلسلے میں ہمارے ائمہ کے اقوال کیا ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث آتی ہیں اس میں کیا بیان کیا گیا ہے۔ اگلا مسئلہ، اس پر پہلے روشنی ڈالی جا چکی ہے اختصار کے ساتھ، اس سلسلے میں چند اور احادیث ہیں، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ امام سے پہلے عمل کر لیتے ہیں۔ ابھی آمین کے سلسلے میں نے کہا کہ آمین، امام کے آمین کہنے سے پہلے لوگ آمین کہہ دیتے ہیں، یہ غلط ہے، سنت کی موافقت نہیں ہے۔ ہمیں اور آپ کو جو حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم امام کے پیچھے عمل کریں۔ اگر امام کوئی عمل کر لیتا ہے، اس کے پیچھے ہمیں عمل کرنا چاہیے، اس کے ساتھ بھی نہیں کرنا ہے، اس سے پہلے بھی نہیں کرنا ہے۔ اگر امام سے پہلے کوئی عمل کر لیا جائے تو ایسی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ترین وعید بیان فرمائی ہے، اور اگر ساتھ عمل کیا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ تو کوئی بھی عمل ساتھ نہیں ہونا چاہیے امام کے ساتھ برابر میں، اور نہ ہی اس سے پہلے، بلکہ امام کے پیچھے چلنا چاہیے۔ اب اس سلسلے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، آپ ان کو سنیں اور اندازہ لگائیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہمیں نماز پڑھائی۔ فلما قضى الصلاة، جب آپ نے نماز پوری کر لی، اقبل علینا بوجہ، اللہ کے نبی ہماری طرف متوجہ ہوئے۔ فقال ایھا الناس، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اے لوگو، انی امامکم، میں تمہارا امام ہوں، فلا تسبقونی بالرکوع ولا بالسجود، تم سجدے اور رکوع میں مجھ سے پہلے سبقت نہ لے جاؤ، مجھ سے پہلے یہ کام نہ کرو، ولا بالقیام، اور نہ ہی قیام کرنے میں، ولا بالانصراف، اور نہ ہی جب امام سلام پھیر لیتا ہے اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ انصراف کے وقت بھی مجھ سے سبقت نہیں لے جانا ہے۔ اب ایک جملے پر آپ غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں رکوع میں بھی مجھ سے سبقت نہیں لے جانا ہے، سجدے کی حالت میں بھی،
اور قیام کی حالت میں بھی، قیام کی حالت میں بھی امام سے سبقت نہیں لے جانا ہے۔ لوگ کرتے کیا؟ اسی طریقے سے انصراف میں بھی لوگ کرتے کیا ہیں؟ ابھی امام آرام آرام سے رکوع میں جا رہا ہے، وہ ابھی رکوع میں پہنچا نہیں کہ لوگ رکوع میں فٹ ہو گئے، لوگ رکوع کر چکے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب امام رکوع سے سر اٹھاتا ہے، ابھی ٹھیک طریقے سے وہ کھڑا بھی نہیں ہو پاتا، لوگ پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب امام سجدے میں جاتا ہے تو سجدے میں اس کا سر ابھی نہیں پڑتا ہے کہ لوگوں کا سر سجدے میں پڑ چکا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جب امام دونوں سجدے کرنے کے بعد کھڑا ہوتا ہے، اس سے پہلے لوگ کھڑے ہو چکے ہوتے ہیں۔ یہ امام سے سبقت لے جانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے فلا تسبقونی، مجھ سے سبقت نہیں لے جانا، مجھ سے پہلے کوئی عمل نہیں کرنا۔ اور یہ سارا کام ہو رہا ہے، ہم اپنی مسجدوں میں عام مسلمانوں کو ایسا کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اما یخشى الذی یرفع رأسہ قبل الامام ان یحول اللہ رأسہ رأس حمار، کیا لوگوں کو اس بات سے خوف نہیں ہوتا ہے کہ امام سے پہلے رکوع سے سر اٹھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کا سر گدھے کا سر بنا دے؟ سخت ترین وعید ہے۔ اسی طریقے سے یہی حکم لاگو ہوگا تمام اعمال کرتے ہوئے، چاہے رکوع میں جائیں، چاہے سجدے میں جائیں، چاہے امام سے پہلے کھڑے ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ترین وعید بیان فرمائی۔ اسی طریقے سے ایک روایت کے الفاظ ہیں الذی یخفض ویرفع قبل الامام فانما ناصیتہ بید الشیطان، یہ مسند بزار کی روایت ہے اور اس کی سند حسن ہے موقوفاً۔ اس روایت میں کہا گیا ہے کہ جو شخص امام سے پہلے چاہے رکوع میں جائے، چاہے سجدے میں جائے، چاہے اس سے پہلے کھڑا ہو جائے، اس کی جو پیشانی ہے وہ شیطان کے ہاتھ میں ہے۔ جس طریقے سے اونٹوں کے ناک میں نکیل ڈال دی جاتی ہے اور اس کو قابو کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے شیطان کے ہاتھ میں اس انسان کی پیشانی ہے جو امام سے پہلے رکوع میں چلا جاتا ہے، امام سے پہلے رکوع سے سر اٹھا لیتا ہے، امام سے پہلے سجدے میں چلا جاتا ہے یا امام سے پہلے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس کا سر کس کے ہاتھ میں ہے؟ شیطان کے ہاتھ میں ہے۔ اسی طریقے سے براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال سمع اللہ لمن حمدہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تھے لم یحن احد منا ظہرہ، ہم میں کا کوئی شخص اپنی پیٹھ نہیں موڑتا تھا حتی یقع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ساجدا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہو جاتے تھے۔ ثم تقوا سجودا بعدہ، پھر اس کے بعد لوگ سجدے میں جاتے تھے۔ اب یہ صحابی رسول ہیں، براء بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لوگوں کا سر سجدے میں اس وقت پڑتا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر سجدے میں رکھ لیتے تھے۔ اب اس براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق ہم اپنی نمازوں کو دیکھیں، کیا ہر مسجد میں ایسا ہی ہو رہا ہے؟ ہمیں سوال کرنا چاہیے، پوچھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، کیا ہر مسجد میں اسی حدیث کے مطابق عمل ہو رہا ہے؟ نہیں عمل ہو رہا ہے، لوگ مخالفتیں کر رہے ہیں۔ یہ مخالفت کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت معلوم نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث معلوم نہیں ہے، نہ پڑھنے کی توفیق ہوئی، نہ کسی کو سنانے کی توفیق ہوئی، اور نہ ہمیں سننے کی توفیق ہوئی۔ اسی طریقے سے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کی مرفوع روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں انی قد بدنت، اے لوگو میں ذرا موٹا ہو گیا ہوں، میرے گوشت پوشت زیادہ ہو گئے ہیں، لحیم شہیم ہو گیا ہوں، فلا تسبقونی بالرکوع ولا بالسجود، لہذا سجدے میں اور رکوع میں مجھ سے سبقت نہ لے جانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ استعمال کیے کہ مجھ سے پہلے کوئی بھی عمل نہیں کرنا، چاہے رکوع کا ہو، چاہے سجدے کا ہو، چاہے قیام کا ہو۔ بالکل واضح الفاظ ہیں، یہ سنن دارمی کے الفاظ ہیں۔ تو میرے بھائیو، ہمیں غور کرنا چاہیے اپنی نمازوں کے اوپر کہ ہم کیسی نماز پڑھ رہے ہیں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہماری نماز چل رہی ہے؟ اسی طریقے سے
ایک اور روایت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اذا قمتم الى الصلاة فلا تسبقوا قارئكم بالركوع والسجود ولكن هو يسبقكم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے قارئ یعنی جو امام ہے اس سے پہلے رکوع اور سجدہ نہ کرو، لیکن امام پہلے کرے گا۔ کیوں؟ انما جعل الامام لیتم بہ، اس لیے امام اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے، اس کی پیروی کی جائے، اس کے پیچھے پیچھے عمل کیا جائے، اس کے ساتھ عمل نہ کیا جائے اور نہ اس سے پہلے کوئی عمل کیا جائے۔ تو میرے بھائیو، یہ مخالفتیں ہیں جو ہم سے ہوتی ہیں، اور عام مسلمان بار بار اس مخالفت کا شکار ہو رہے ہیں۔ اسی طریقے سے بہت ساری مسجدوں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب امام نے جماعت سے نماز پڑھا لی تو بہت ساری مسجدوں میں دیکھا جاتا ہے، ہماری نظریں پڑتی ہیں کہ اگر کسی کو توفیق ملی دوسری جماعت کرانے کی تو جماعت کرا لیا۔ اکثر لوگوں کو یہ دیکھا جاتا ہے کوشش کرتے ہیں کونا پکڑنے کی، مسجد کا کوئی اطراف، وہی کوشش کرتے ہیں کہ وہاں کسی طریقے سے کھڑا ہو جاؤں اور جلدی سے تنہا نماز پڑھ کر کے بھاگوں۔ جماعت سے نماز پڑھانے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس کو شرم آتی ہو، جماعت سے میری نماز گئی، یا میں نماز پڑھانے کا اہل نہیں ہوں، نماز پڑھاتے ہوئے شرم آتی ہے، جماعت سے نماز پڑھتے ہوئے شرم آتی ہے۔ کیوں شرم آتی ہے؟ اس لیے کہ اگر مغرب کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے یا فجر کی نماز ہے، جہری قرات کرنی پڑے گی، اور جہری جب قرات کریں گے تو ہماری قرات صحیح نہیں ہے، اس لیے بھی شرم آتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اپنی قرات اگر اس ناحیے سے ہم جماعت سے نہیں پڑھ رہے ہیں کہ ہماری قرات خراب ہے، تو آپ جماعت سے نماز کا ثواب کھو رہے ہو۔ جماعت سے نماز پڑھنے کا جو ثواب ہے آپ کو نہیں مل رہا ہے، تنہا پڑھنے کا ثواب مل رہا ہے، اور جو تنہا نماز پڑھنے کا ثواب ہے وہ جماعت کا نہیں ہے، جو جماعت کا ثواب ہے وہ تنہا پڑھنے کا نہیں ہے۔ تو اس ناحیے سے بھی بار بار ہماری نگاہیں پڑتی ہیں مسجدوں کے اندر کہ دوسری جماعت اگر ہو گئی ہے تو ایسی صورت میں لوگ کونا ہی ڈھونڈتے ہیں، مسجد کا کوئی اطراف ہی ڈھونڈتے ہیں اور وہاں کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب دوسری جماعت بنانے کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی، عصر کی نماز پڑھا کر کے بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی مسجد میں داخل ہوئے، انہوں نے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ وہ تنہا نماز پڑھ رہے ہیں، آپ اپنے صحابہ سے مخاطب ہوئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا يصلي وحده، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ ایک آدمی تنہا نماز پڑھ رہا ہے۔ آپ نے بیان فرمایا، الا رجل يتصدق على هذا، تم میں کا کوئی شخص اس پر صدقہ کیوں نہیں کر دیتا؟ فيصلي معه، اس کے ساتھ جا کر کے نماز پڑھ لے، اس کے ساتھ جا کر نماز پڑھ لے۔ یعنی آدمی اگر یہاں سے اٹھ جائے جس نے نماز پڑھی ہوئی ہو یا نہ نماز پڑھی ہوئی، اس کے ساتھ مل جائے گا، اس کی جماعت سے نماز ہو جائے گی اور اسے جماعت کا ثواب مل جائے گا، ورنہ وہ تنہا نماز پڑھ رہا تھا، تنہا نماز پڑھنے کی وجہ سے اس کو افراداً نماز پڑھنے کا ثواب ملتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کوئی شخص جا کر کے اس کے ساتھ مل جائے تاکہ اس کی جماعت ہو جائے۔ اب جس نے نماز پڑھ لی ہے اس کی تو فرض ہو گئی، اب دوسری جماعت جا کر کے بنوا رہا ہے، تو ایسی صورت میں اب اس کی جو نماز ہوگی یہ نفل ہو جائے گی اور اس کی فرض ہو جائے گی جس نے نماز فرض نہیں پڑھی تھی۔ تو جماعت سے نماز پڑھنے کا اس آدمی کو ثواب ملے گا اور ان کی نماز نفل ہو جائے گی۔ اور یہی حدیث اس بات کی بھی دلیل بنتی ہے کہ ممنوع اوقات میں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ ممنوع اوقات کون سے ہیں؟ فجر کے بعد یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، عصر کے بعد یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے، یہ ممنوع اوقات ہے، اس میں نماز پڑھنا مطلقاً منع فرمایا گیا ہے، عام نوافل۔ لیکن اگر اس قسم کے حالات ہوں تو کسی کے ساتھ آدمی جا کر جماعت بنوا دے
تو اس کو جماعت کا ثواب مل جائے گا، یہ اس کی نفل ہو جائے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان حالات میں نفل پڑھی جا سکتی ہے ممنوع وقت ہونے کے باوجود بھی۔ تو میرے بھائیو، یہ واضح دلیل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جا کر کے اس کے ساتھ مل جاؤ، اس کے اوپر صدقہ ہو جائے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، آپ کے سامنے یہ کام ہوا ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب نہیں، مسجد میں دو جماعت نہیں ہونی چاہیے، ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مرفوع حدیث نہیں ہے، کوئی بھی مرفوع اور صحیح حدیث موجود نہیں ہے۔ تابعین کے اقوال ہو سکتے ہیں، لیکن مرفوع حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے، جبکہ دوسری جماعت بنانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی موجود ہے۔ اسی طریقے سے ہماری غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ ہے، عشاء کی نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ رہی ہے، آپ کا طریقہ کار یہ رہا ہے، عشاء کی نماز کے بعد آپ گفتگو نہیں کرتے تھے، الا ہے کہ کوئی مختصر سی گفتگو ہو اپنے اہل و عیال کے ساتھ تو وہ کرتے تھے، یا صحابہ کے ساتھ کوئی میٹنگ کرنی ہو، جہاد کے لیے جانا ہے یا کسی اور مقصد کے لیے اگر میٹنگ کرنی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر، عثمان اور دیگر علی رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر صحابہ کو بلاتے تھے اور آپ گفتگو کرتے تھے۔ عموماً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ رہا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد سو جاتے تھے، یہی سنت ہے۔ اور اس سنت کے برخلاف ہمارا جو عمل ہے وہ 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے رات تک جاگنا ہے، عام طور سے یہی دیکھا جا رہا ہے۔ اور جو لوگ 12 بجے تک جاگتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں کسی سے مخفی نہیں ہے، روڈوں پر ہے تو یا تو کسی کی چغلی ہو رہی ہے، کسی کی غیبت ہو رہی ہے، کسی کی برائی ہو رہی ہے، یا دوسرے برائیوں کے جو راستے ہمارے پاس کھلے ہوئے ہیں وہ اس میں ملوث ہے، یہی عموماً دیکھا جاتا ہے۔ اب یہ ہونے کی وجہ سے جو اس کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں وہ کیا ہے؟ اب 1 بجے 2 بجے جو سونے جائے گا فجر کے لیے تو نہیں جاگ سکتا ہے، فجر کی نماز بھی گئی، اس کے بعد دیگر جو اوقات ہیں وہ ہمارے متاثر ہوتے ہیں، شیطان کان میں پیشاب کرتا ہے اور ہمارے پیچھے 3 گانٹھ لگا دیتا ہے۔ اب آدمی کا پورا دن کسلان ہو کر کے گزرتا ہے، کوئی نشاط نہیں، کوئی بدن کے اندر پھرتی نہیں، سارے کام ڈھیل ڈھال طریقے سے ہو رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان کے لگائی ہوئی گانٹھ ہمارے اوپر 3 موجود ہیں، وہ کھلی نہیں ہے۔ یہ کھلتی کب ہے؟ جب ہم فجر کے لیے جاگتے ہیں اور بیدار ہونے کے بعد کی دعا پڑھتے ہیں، وہ ایک گانٹھ کھل جاتی ہے، وضو کرتے ہیں دوسری گانٹھ کھلتی ہے، اور جماعت سے نماز پڑھ لیتے ہیں تیسری گانٹھ کھل جاتی ہے۔ اس طریقے سے شیطانی اثرات ہم سے ختم ہو جاتے ہیں، شیطانی اثرات ہم سے ختم۔ اب جب ہمارے اوپر شیطانی اثرات موجود نہیں ہیں تو شیطان حملہ آور کیسے ہوگا؟ شیطان کا بس ہمارے اوپر کیسے چلے گا؟ فجر کی نماز کے بعد اگر ہم 10 مرتبہ یا زیادہ سے زیادہ 100 مرتبہ مسند احمد کی روایت کے مطابق لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، جو شخص پڑھ لیتا ہے شام تک شیطان مایوس ہو جاتا ہے، اس کے اوپر حملہ آور کیسے ہوں؟ اللہ رب العالمین بچانے کے لیے فرشتے مقرر کر دیتا ہے، اس طریقے سے شیطان سے ہم محفوظ ہو جاتے ہیں۔ کوئی شخص یہی دعا شام میں پڑھ لے مغرب کے وقت، پوری رات محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، سنت کے اندر خیر ہے، سنت کے اندر بھلائی ہے، سنت کے دائرے میں ہمیشہ رہنا چاہیے، سنت کو معلوم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کس وقت کے لیے کون سی سنت ہے، تاکہ ہم اس کو وقت کی پابندی سے عمل کر سکیں اور اس پر عمل پیرا ہو سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کا جو عمل تھا عشاء کے بعد کا، ابو برزہ الاسلمی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یکرہ النوم قبل العشاء والحدیث بعدها۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونا آپ کو ناپسند تھا، اور عشاء کے بعد بات کرنا، عام گفتگو کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھا۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا لا سمر بعد العشاء، عشاء کے بعد کوئی گفتگو نہیں ہے، کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں، الا لأحد رجلین، مگر دو آدمیوں کے لیے گنجائش ہے، مسلن، یا تو رات میں کوئی شخص نماز نوافل پڑھنے کا اہتمام کرتا ہو، او مسافر، یا مسافر آدمی ہو، وہ تو جاگ سکتا ہے، وہ بات کرنا چاہے تو بات کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ عشاء کی نماز کے بعد کوئی گفتگو نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے پر اگر ہم عمل کر لیں تو ہماری بہت ساری پریشانیاں، بہت ساری بیماریاں یوں ہی ختم ہو جائیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہماری نیند پوری نہیں ہے، اب بدن کو نیند چاہیے، راحت چاہیے، سکون چاہیے، اور اس کو مل نہیں پا رہا ہے، بی پی تیز ہوگا، اور جب ہم جاگیں گے تو کچھ نہ کچھ کھائیں گے، اور اس وقت ہمارا بدن سونا چاہ رہا ہوگا، آپ اس کو زبردستی کھا کر کے بیدار کر کیے ہوئے ہیں، تو یہ چربی بنائے گا، ہضم نہیں ہوگا جس انداز سے ہضم ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عام طریقہ تھا، جو صحابہ کرام کا عام طریقہ تھا، جو ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا، وہ یہی دیکھا کہ مغرب کے وقت تک لوگ کھانے سے فارغ ہو جاتے تھے، عشاء بعد فوری طور پر سونے کا اہتمام کرتے تھے۔ لوگ صحیح سالم تھے، صحت مند تھے۔ آج لوگ صحت مند اس وجہ سے نہیں ہے کہ 12 بجے تک جاگنا ہماری عادت بن گئی ہے۔ میرے بھائیو، ہم بیماریاں خود اپنے اندر پیدا کر رہے ہیں۔ اگر ہم سنت کے دائرے میں آئے تو بہت ساری بیماریوں سے ہم اپنے آپ کو بچا لے جائیں گے۔ اور عشاء کے بعد اگر ہم سوتے ہیں تو ایسی صورت میں رات میں جو اگر ہماری نیند بھی کھلتی ہے تو ہم تہجد کے لیے بھی بیدار ہو سکتے ہیں، فجر کے لیے بھی بیدار ہو سکتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے! اللہ رب العالمین توفیق دے دے گا اپنے سامنے کھڑے ہونے کی، اور اس توفیق سے بے شمار لوگ محروم ہیں۔ تو وہ خوش نصیب انسان ہے جس کو اللہ رب العالمین توفیق دے نماز پڑھنے کی، رات کی تنہائی میں جب لوگ سو رہے ہوں۔ یہ اللہ سے تقرب کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے بندہ اس کے ذریعے سے قریب ہوتا ہے۔ اگر ہم دیر رات میں سوتے ہیں تو ایسی صورت میں ہم سے یہ ساری چیزیں چھوٹ جاتی ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ عشاء کی نماز اگر ہم پڑھ لیتے ہیں تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ ہماری گناہیں معاف کر دیتا ہے۔ اس کے بعد ہم کوئی گناہ، چاہے چغلی ہو، چاہے غیبت ہو، چاہے کوئی اور برائی ہو، اس میں اگر ہم نہیں پڑھتے ہیں تو یہاں اللہ رب العالمین نے گناہوں سے پاک صاف کر دیا۔ پاک صاف ہو کر کے جب ہم سوئیں گے اپنے بستر پر تو یہ ہمارے لیے کتنا مفید ہوگا۔ پاک صاف ہو کر کے اٹھیں گے فجر کی نماز کے لیے، اس وقت پھر ہمیں پاک دوبارہ کر دیا جاتا ہے، دن کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے ہمارا بدن پاک ہو جاتا ہے گناہوں سے۔ اگر ہم عشاء کی نماز کے بعد وہی گناہ کمانا شروع کر دیں تو گناہوں کا بوجھ پھر لیے ہوئے سوتے ہیں، اور گناہوں کا بوجھ لیے ہوئے جب ہم سوتے ہیں تو شیطان آتا ہے۔ شیطان آئے گا، کیا کرے گا؟ کوئی کہے گا کہ میرے سینے پر ایسا لگتا ہے بھاری پتھر رکھ دیا ہے، میری آواز ہی نہیں نکل رہی ہے، میری چیخ نکل رہی ہے۔ کوئی بیان کرتا ہے کہ مجھے شیطان دوڑاتا ہے، میں بھاگتا ہوں، گرتا ہوں، وہ دوڑاتا ہے۔ کوئی کہتا ہے مجھے سانپ دوڑا رہا ہے، کوئی کہتا ہے کہ ایسا لگتا ہے گھر میرے اوپر گر رہا ہے۔ بڑے سارے شکایتیں ہوتی ہیں۔ تو ان شکایتوں سے بچنے کے لیے سنت کے دائرے میں آئیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پہلو بستر پر نہیں رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیت الکرسی اور معوذتین قل هو اللہ احد سمیت پڑھ کر کے اپنے ہاتھوں کے اوپر، ہتھیلی کے اوپر تھکاتے تھے، اس کے بعد سر سے لے کر پاؤں تک اپنے بدن پر پھیرتے تھے۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو محفوظ کرتے تھے۔ اللہ کے نبی اپنے آپ کو یہ پڑھ کر کے محفوظ کریں، اور ہم بالکل آزاد ہیں، کسی چیز کا اہتمام نہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہر چیز سے، شیطانی اثرات سے محفوظ رہیں۔ کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کرتے ہیں اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے، اور ہم آزاد کھلے ہوئے ہیں۔ تو میرے بھائیو، سنت کے دائرے میں آئیے۔ سنت کے دائرے میں آئیں گے تو حفاظت ہوگی، اللہ رب العالمین کا قرب حاصل ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت جنت میں نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔